مفتی ارشد میر یوٹیوب چینل لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، کیا حنفیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کیا حنفیوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے؟ احادیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ مفتی محمد ارشد قاسمی۔ ایک کتاب ہے غیر مقلدین سے متعلق مشہور مسائل میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے چند اہم فتوے۔ ایک رسالہ ہے، دارالعلوم کی ویب سائٹ میں ہے۔ اس رسالے کے اندر کافی تفصیل سے بات آئی ہے اور اس کو پڑھ لینے سے یا سن لینے سے بات اچھی خاصی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں اس رسالے سے آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ اس کے اندر عنوان ہے، عند الاحناف نماز میں رفع یدین کا حکم، یعنی احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک نماز میں رفع یدین کا حکم کیا ہے؟ احادیث و آثار کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے جو آثار ہیں ان کی روشنی میں۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام ذیل کے مسئلے میں نماز میں رفع یدین کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے؟ ان کا قول قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو احناف کی نمازوں کو رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے خلاف سنت کہتے ہیں۔ ان کا کہنا کہاں تک درست ہے؟ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ جواب سے پہلے تمہیدی بات ہے۔ تمہید میں یہ ہے، رفع یدین کے سلسلے میں احناف کا مسلک اور صحیح احادیث و آثار سے اس کے ثبوت کے بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں بطور مقدمے کے عرض کر دی جائے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین باجماع امت مستحب ہے۔ امت کے اجماع سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین مستحب ہے، اور باقی مقامات میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 3 مواقع پر رفع یدین کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور مشہور و معتمد قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین مستحب سمجھتے ہیں اور باقی جگہ ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رفع یدین کے مسئلے میں اختلاف کا منشا اور وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں روایات بھی مختلف ہیں اور اکابر کا عمل بھی مختلف رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جس طرح امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ 7 جگہوں میں سے جن میں حدیث کے اندر رفع یدین کی صراحت ہے، صرف 3 جگہوں پر رفع یدین کرنے کی وجہ سے تارک سنت نہیں کہلاتے۔ اسی طرح اگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دلائل و ترجیحات کی بنا پر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو سنت قرار دیں اور باقی جگہوں پر، باقی مواقع پر مکروہ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو تارک سنت کا خطاب دیا جائے۔ وہ 7 جگہ کون سی ہے؟ 7 روایت ملتی ہے رفع یدین کے تعلق سے۔ اس کے اندر پہلا ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا۔ یہ ابن مسعود کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 238 ہے۔ دوسرا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، ابن عمر کی حدیث ہے، یہ بھی ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 255 ہے۔ تیسرا ہے، سجدے میں جاتے وقت رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، مالک بن حویرث کی حدیث ہے، نسائی میں ہے، حدیث نمبر 1085 ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، ابن عباس کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 723 ہے۔ دوسری رکعت کے شروع میں تب بھی رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، حدیث وائل بن حجر کی ہے، ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1085 ہے۔ تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، ابن عمر کی حدیث ہے، بخاری میں ہے۔ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، عمیر بن حبیب کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ یہ ساری روایات ہیں کہ 7 جگہوں میں جن کے اندر رفع یدین
کی صراحت ملتی ہے۔ صرف 3 جگہوں پر رفع دین کرتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ مکروہ۔ چوتھی بات اس کے اندر ہے، رفع دین کا مسئلہ چونکہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس لیے موافق و مخالف دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے دلائل کو مختلف طریقوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس سلسلے میں ہمارے نزدیک صحیح اور راجح بات وہ ہے جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مدظ اللہ نے ادلہ کاملہ پر علامہ ابن الحمام سے نقل کی ہے کہ دونوں طرح کی روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا، لہذا تعارض کی وجہ سے ترجیح کی ضرورت پیش آئے گی، نیز عمل کے اعتبار سے بھی دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رفع و ترک رفع دونوں طرح کی روایات و عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب صرف ضرورت اس کی ہے کہ احناف رفع دین کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور ان کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں، اس کو ثابت کیا جائے۔ ترک رفع کی روایات مفصل مع تحقیق پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ بعض لوگ اس زمانے میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ رفع دین کرنا ہی اصل سنت ہے اور نہ کرنا یہ ایک بدعت ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے درج ذیل فتوے میں احناف کے مسلک کی ترجیح و افضلیت ثابت کرنے سے پہلے ان احادیث و آثار کو پیش کیا گیا ہے جن سے معلوم ہو کہ رفع دین کا ترک بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ یہ تمہیدی بات تھی، اب جواب سنیے۔ نماز کی ابتدا میں، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا متفق علیہ ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا جائے گا، ہاتھوں کو اٹھا جائے گا۔ اس کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت حنفیہ کے یہاں ہاتھ نہ اٹھانا یعنی رفع دین کا ترک کرنا مسنون اور افضل ہے۔ ذیل میں احناف کے مسلک سے متعلق چند احادیث و آثار پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رفع دین کا ترک بھی احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر 238 ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی تو صرف پہلی مرتبہ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور ایک غیر مقلد عالم ہیں ابن حزم، انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث تحاوی میں ہے، حدیث نمبر 843 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے لیے جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو سے قریب ہو جاتے، پھر اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ تیسری حدیث ہے مستخرج ابی عوانہ میں، امام ابو عوانہ نے اس حدیث کی 4 سندیں ذکر کی ہیں، چوتھی سند امام بخاری کے استاذ حمیدی کی ہے، اور صحیح ابو عوانہ کی احادیث کا صحیح ہونا سب کو تسلیم ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع دین کیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے بالمقابل کر دیا، پھر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک حدیث مسلم میں ہے، اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں، البتہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس حدیث میں سلام کے وقت اشارہ کرنے کی ممانعت مراد ہے، چنانچہ اس کی تائید مسلم شریف کی روایات جس میں سلام کے وقت کی صراحت ہے اس سے ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، اور اگر ایک بھی تسلیم کر لیں تب بھی
جب بوقت سلام کے وقت رفع دین کو ہاتھ اٹھانے کو سکون کے منافی سمجھا گیا ہے، حالانکہ وہ نماز سے خروج کی حالت ہے، نماز سے باہر کی حالت ہے، تو نماز کے عین وسط میں، عین بیچ میں سکون کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر کے باہر تشریف لائے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ گویا وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ تو وہ احادیث تھی جن میں تکبیر تحریمہ کے سوا ترک رفع دین کی تصریح موجود ہے، صراحت ہے۔ ان کے علاوہ وہ احادیث بھی ترک رفع دین کی دلیل ہے، رفع دین نہ کرنے کی دلیل ہے، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی ہے، مگر رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن چونکہ ان احادیث کو پیش کرنا طوالت بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم مذکورہ احادیث ہی پر اکتفا کرتے ہوئے اب وہ آثار پیش کرتے ہیں جن سے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا ثابت ہے۔ آثار صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ اور تابعین کے ایک معتد بھی جماعت صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتی تھی، چنانچہ ابراہیم نخعی، اسود، علقمہ، امام شعبی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، قیس بن حازم وغیرہ یہ حضرات صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ رفع دین کے سلسلے میں حنفیہ کا مسلک بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ احناف ترک رفع کی روایات کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ اس باب کی مجموع احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نماز میں ہر تکبیر کے وقت رفع دین کیا جاتا تھا، پھر تدریجاً دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا گیا اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت باقی رہ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع تھا، یعنی رفع دین نہ کرنے کا تھا، لہٰذا ترک رفع کی روایات رفع کی روایات کے لیے ناسخ ہوں گی۔ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی کہ اس میں 7 جگہوں پر رفع دین کا ذکر ملتا ہے، مگر امام شافعی و امام احمد رحمہم اللہ صرف 3 مواقع پر رفع دین کو سنت قرار دیتے ہیں اور باقی جگہوں پر منسوخ مانتے ہیں، لہذا فی الجملہ نسخ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو معقول بات یہ ہے کہ یا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین مانا جائے اور باقی روایتیں منسوخ قرار دیں، یا پھر ہر اونچ نیچ پر رفع دین کو سنت قرار دیں۔ تو ان تمام باتوں سے مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مسئلے میں احناف کا مسلک نہ صرف صحیح احادیث و آثار سے ثابت ہے بلکہ قرین ثواب و قیاس بھی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ جو مہبت وحی ہے اور کوفہ جو عساکر اسلام کی چھاونی ہے اور جس میں 500 صحابہ کا قیام ہونا ثابت ہے، ان 2 شہروں کے بارے میں موافق و مخالف سب تسلیم کرتے ہیں کہ کوفہ میں تو کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا تھا، جبکہ قول کے مطابق تو کوفہ میں 1500 صحابہ کرام رہتے تھے، جس میں 70 بدری تھے اور 300 اصحاب بیعت رضوان تھے، اور مدینہ کی اکثریت رفع دین نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے امام مالک نے تعامل مدینہ کے پیش نظر ترک رفع کو اختیار کیا۔ الغرض دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حنفیہ کا مسلک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور عشر مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل کے موافق ہے، لہذا جو لوگ احناف کی نمازوں کو خلاف سنت قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ان کا قول صحیح نہیں، وہ دلائل سے ناواقفیت و جہالت پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔